جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے آزاد جموں کشمیر میں 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابات کا آغاز ہونے والا ہے۔ کل مطلب 27 جولائی کو پہلا مرحلہ ہوگا آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا۔ 3 مرحلوں پر مشتمل یہ الیکشن ہے، 14 دنوں میں یہ مکمل ہوگا اور کل اس کی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان الیکشنز کو، ان انتخابات کو انتخابات ماننا چاہیے؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی الیکشن، کسی بھی انتخابات کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کسی بھی الیکشن کے لیے۔ کیا وہ چیزیں ان الیکشنز میں نظر آ رہی ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن میں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ ادھر کل سے انتخابات شروع ہونے والے ہیں اور ادھر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور اب جہاں الیکشن ہو رہے ہوں وہاں کے لوگ احتجاج پر نکلے ہوئے ہوں تو الیکشن کی ساکھ کیا رہ جاتی ہے؟ ان سب چیزوں پر آج بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ امریکہ ایران محاذ پر تو بدستور جنگ بندی کا سماں ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ امریکہ ایران محاذ خاموش ہے، کسی نے کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ البتہ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں وقفے سے، اور حوثی اور سعودی محاذ بدستور گرم ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی دوبارہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو ثالثی کی کوششیں، بات چیت کی کوششیں، ایک بار پھر خطے کو واپس جنگ بندی کی طرف لانا اور ایک بار پھر مفاہمتی یادداشت کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا، فعال کرنا، ان سب چیزوں پر آج بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات پہلی بار، یہ انتخابات ایک دن کی بجائے 3 مرحلوں میں کروائے جا رہے ہیں، یعنی ایک مرحلے کی بجائے یا ایک دن کی بجائے 3 مرحلوں میں یہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حکومت نے وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، حساس انتخابی حلقے ہیں اور مؤثر سیکیورٹی بھی دینا ہوتی ہے الیکشن کو، انتخابات کو، تو لہٰذا 3 حصوں میں ہم الیکشن کرواتے ہیں۔ پہلے حصے میں جب کروائیں گے تو وہاں مؤثر سیکیورٹی بھی ہوگی، امن و امان رکھنے کی کوشش بھی ہوگی، اور وہاں حساس جو انتخابی حلقے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی ہوگی۔ اس وجہ سے بیک وقت پورے آزاد جموں کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اب پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوگا صبح کل، اور دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی 12 نشستیں، متنازع 12 نشستیں، جس پر سارا بھنڈ پڑا ہوا ہے، رولا پڑا ہوا ہے، جس پر ایک یعنی احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے، وہ 12 متنازع نشستیں، اور اس میں وزن بھی ہے، دونوں طرف سے وزن ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ 12 نشستیں رکھی جائیں ان کی باتوں میں بھی 1-2 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن پر غور کیا جا سکتا ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہوں ان کی باتوں میں بھی وزن ہے۔ مثال کے طور پہ پنڈی سے ایک آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا کوئی ممبر منتخب ہو جاتا ہے، وہ مہاجر ہے اور پنڈی میں رہتا ہے۔ اب پنڈی، ویسے تو یہاں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن اس وقت حنیف عباسی صاحب وہاں کے وزیر ہیں، یعنی MNA بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، دوسرے حلقے میں بھی مسلم لیگی ہیں غالباً۔ تو اگر پنڈی سے، جو پنڈی میں رہتا ہے ایک بندہ جس کی فیملی پنڈی میں رہتی ہے اور جس کا سارا کاروبار یا پوری زندگی کا دار و مدار راولپنڈی میں ہے اور وہ ادھر ہی ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا الیکشن اور وہ جیت جاتا ہے۔ اب وہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں چلا جاتا ہے، وہاں
اس کو وزارت بھی مل جاتی ہے، اور اکثر مل جاتی ہے، مہاجرین نشستوں پر وزارتیں مل جاتی ہیں، تو وہاں اس کو نشست مل جاتی ہے آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی، اور وزارت بھی مل جاتی ہے، اور پھر اس کو فنڈز ملتے ہیں اپنے حلقے کے لیے۔ اب جو پیسہ اس کو وہاں سے ملتا ہے، اور جس حلقے میں وہ رہتا ہے وہ تو پنجاب کا حلقہ ہے، یہاں ایم پی اے جو ہیں وہ بھی پنجاب اسمبلی میں ہیں، جو ایم این اے ہیں وہ حنیف عباسی صاحب کا حلقہ کر لیتے ہیں یا کوئی اور حلقہ کر لیتے ہیں، وہاں ایم این اے ایم پی اے تو آلریڈی وہاں ترقیاتی فنڈز خرچ رہے ہیں، یہ تو آزاد کشمیر کا حلقہ ہی نہیں ہے، تو جو فنڈز ملتے ہیں مبینہ طور پر وہ جیب میں چلے جاتے ہیں، اور لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی مرتبہ کوئی اور آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے امیر ہو جاتا ہے، اور یہ لٹ مار کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو ایک لحاظ سے جب آپ نے رہنا ہی نہیں ہے آزاد جموں کشمیر میں، تو آپ اسمبلی میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو نہ ان کو وزارت ملنی چاہیے، یہ جو 12 مہاجرین کے نشستیں ہیں، نہ ان کو ترقیاتی فنڈ ملنا چاہیے، صرف ان کو تنخواہ ملنی چاہیے، جو ایک آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی ممبر کی سہولتیں ہیں وہ دے دی جائیں، باقی کچھ بھی اس کو نہ دیا جائے۔ اس طرح کا نظام چل سکتا ہے؟ تو خیر، پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی وہ 12 متنازع نشستیں، ان پر الیکشن ہو گئے، اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہوگا۔ تو 27 جولائی سے شروع ہونے والا الیکشن جائے گا 10 اگست تک، 3 مرحلے ہوں گے اس بار۔ 53 نشستیں ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی، 45 وہ نشستیں ہیں جن پر الیکشن ہوگا، 8 نشستیں ہیں جن میں خواتین، علماء، ٹیکنوکریٹس، مطلب مخصوص نشستیں۔ مرحلہ وار الیکشن کرانے کا فیصلہ مشاورت کے بنا، پارٹیوں سے مشاورت کے بنا سنا جا رہا ہے کہ ہوا ہے مبینہ طور پر، کہ پارٹیوں سے مشاورت نہیں کی گئی، خود بخود ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ اور کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے۔ اور یہاں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن کمیشن یہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اصولی طور پر وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بہت ساری ریزرویشنز، بہت سارے تحفظات کے ساتھ 3 مرحلوں میں آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ الیکشنز برائے نام نہیں ہوا کرتے، الیکشن برائے الیکشن نہیں ہوتے، صرف الیکشن کرا دینا کافی نہیں ہوتا، الیکشن کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ فیئر اینڈ فری الیکشن، جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن بے معنی ہوں گے۔ 78 سالہ تاریخ میں پاکستان ایک بھی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکا۔ کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ 78 سالوں میں ہم ایک الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہیں کروا سکے۔ ایک 70-71 والا الیکشن سنا تھا، لیکن اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا۔ وہ کتنا فیئر اینڈ فری تھا اس کا میں تو اس وقت تھا نہیں اس پوزیشن میں کہ جج کر سکتا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تھوڑا سا بہتر تھا، مگر اس الیکشن کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکے، ہم نے آزاد جموں کشمیر الیکشن کیا فیئر اینڈ فری کروانا ہے؟ تو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، سب کو یکساں ماحول نہیں ہوگا، مطلب ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، تو ان الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہاں بحیثیت سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، اس کے پاس بلہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کھیت مٹی ہونی ہے۔ تو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت گلگت بلتستان الیکشن سے بھی آؤٹ اور ٹیکنیکلی اس الیکشن سے بھی آؤٹ، 2 جماعتیں، کیک ایک ہے، کیک بنایا گیا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے آزاد جموں کشمیر، اور وہ کیک 2 پارٹیوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ایک طرف بلاول کھڑے ہیں، ایک طرف مریم نواز کھڑی ہیں، کہ جتنا ہمت ہے اتنا اس میں سے لے لو۔ تو یہ کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں، یا ان کو آپ الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں جب یکساں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں؟ پھر ہر ووٹر کو آزادانہ ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن لے لیں،
گلگت بلتستان کا الیکشن لے لے، اور اگر یہ انتخابات بھی انہی جیسے ہونے ہیں تو فائدہ کیا ہے یار اتنا پیسہ خرچنے کا؟ کیا فائدہ ہے؟ اب ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پھر سے آج سے یعنی 26 جولائی سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا۔ پہلے مرحلے میں میرپور سے راولہ کوٹ تک، اور پھر 27 یعنی کل راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اللہ خیر کرے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر حکومت کو بلیک میل کیا جائے، لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ حکومت طاقت کا بے دریغ استعمال کرے، بے رحمانہ استعمال کرے طاقت کا۔ بات چیت سے معاملات بالآخر حل ہونے ہوتے ہیں، اور بات چیت سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ تو بہت سارے تحفظات ہیں آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر۔ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ الیکشن چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ انہی پارٹیوں میں بندر بانٹ ہو؟ کیا وہ انہی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی ان لوگوں کے پیچھے ہیں؟ اور کیا اس سیاسی ابتری یا سیاسی خراب ماحول میں جب آپ کم ووٹ لے کر کوئی جیت جائے گا اور جو پاپولر ہوگا اس حلقے کا امیدوار وہ الیکشن میں حصہ لے ہی نہیں رہا ہوگا، تو کیا اس حلقے کی نمائندگی ہوگی؟ اگر آپ نے بٹھانے ہیں لوگ اگلے 4-5 سال کے لیے تو بٹھا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ 78 سالوں سے یہی کھیل جاری ہے، طاقت کا کھیل جاری ہے، کر لیں آپ پھر۔ ویسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، لوگوں کے ساری چیزیں حل کرنی چاہیے تھیں، اور پھر ایسا ماحول دینا چاہیے تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے، خواہ جو بھی جیت جاتا۔ بہرحال کل سے آزاد جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں الیکشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر۔ امریکہ ایران محاذ پر جنگ بندی کا سماع ہے، البتہ حوثی سعودی عرب محاذ پر گرما گرمی ہے، دونوں ایک دوسرے پر حملے کر چکے ہیں، ایک دوسرے پر مزید حملوں کی تیاریوں میں ہیں دونوں۔ ٹرمپ صاحب نے البتہ امریکی فوج کو ایران پر جاری حملے روکنے کا حکم دے دیا ہے، ایران نے بھی جوابی حملے روک دیے ہیں۔ NBC نیوز کا دعویٰ ہے کہ امریکی انٹرسیپٹرز میزائلوں مطلب پیٹریاٹ اور تھاڈ کی اتنی شارٹیج ہو چکی کہ اب امریکہ صرف اپنے فوجیوں کو بچانے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ آسان لفظوں میں، جب ایران ڈرونز مارتا ہے، میزائل مارتا ہے، تو آگے دفاعی نظام ہے امریکہ کا کہ جو آگے ان انٹرسیپٹرز کرتے ہیں، ان میزائلوں کو ہوا میں ہی ڈرونز کو ختم کرتے ہیں۔ وہ اب سسٹم اتنا محدود ہو گیا، اتنا تھوڑا رہ گیا امریکہ کے پاس کہ امریکہ باقی خطے میں لوگوں کو بچانے کے بجائے صرف اپنے فوجی بچا رہا ہے، شارٹیج ہو گئی ہے۔ اور ایران دوسری طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے 13 دنوں کی جنگ میں 11 امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں، 11 جاسوس ڈرونز، 2 کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ابتدائی وارننگ ریڈار سسٹمز، 8 ابتدائی وارننگ ریڈار سسٹمز، 7 فضائی میزائل دفاعی ریڈار سسٹم، 6 پیٹریاٹ فضائی دفاعی ریڈار، سیٹلائٹ ان کے مواصلاتی نظام، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، فضائی اور بحری کنٹرول ریڈار، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی ورکشاپ، اسلحہ گودام، میزائل ذخیرے، معلوماتی سینٹر سمیت امریکی اڈوں اور ایئر بیسوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ان 13 دنوں میں۔ یہ ایران دعویٰ کر رہا ہے، آزاد کسی ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ تو امریکہ بھی مان چکے ہیں، صدر ٹرمپ بھی مان چکے ہیں، امریکہ بھی مان چکا ہے اور صدر ٹرمپ بھی مان چکے ہیں کہ اس بار جو ایران نے میزائل یوز کیے وہ اتنے ایکوریٹ تھے اور اتنے تیز تھے کہ انہیں انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور صدر ٹرمپ کے مطابق اور امریکہ کے مطابق اس کے پیچھے چین اور روس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ میں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک بڑی خبر ہے کہ کویت اور پاکستان میں دفاعی تعاون کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ پرانا دفاعی تعاون کا کوئی معاہدہ تھا جو 11 جون 2023 کو سائن کیا گیا، اب نافذ العمل ہوا ہے۔ دونوں ملک فوجی، سیکیورٹی، انٹیلیجنس شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ یہ کوئی سعودی عرب جیسا دفاعی معاہدہ نہیں ہے جیسے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہے، یہ ایک جیسے روٹین کا دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے، ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا، ایک دوسرے سے
فوجی اور سیکیورٹی ملٹری اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا وغیرہ وغیرہ. بہرحال اوورآل خطے میں جنگ جو ہے اس کے شعلے کم ہوئے ہیں, کم بھڑک رہے ہیں, لیکن ماحول بدستور ٹینس ہے, کشیدہ ہے. ثالثی اور بات چیت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ بات ثالثی کی طرف جاتی ہے یا پھر سے جنگ کی طرف جاتی ہے. یاد رہے جب تک صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں خیر کی کوئی خبر نہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے, یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے, اور یہ مسجد اقصیٰ اور تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے, اور اس کے پیچھے یہودی لابی ہے. ٹرمپ اور نیتن یاہو تو مورے ہیں, لیکن بہرحال فیصلے تو یہی کر رہے ہیں, اور فیصلے کروا کون رہے ہیں؟ جو پیچھے ہیں, یہودی لابی. پاکستان زندہ باد.